کامران ٹیسوری صاحب کے لیے بھی اچھا موقع ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ 100% جعلی مینڈیٹ یا 200% جعلی مینڈیٹ والے مسلط ہیں، میرا خیال ہے قوم کے اوپر احسان ہوگا ان کا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے۔ اب جب مصطفیٰ کمال صاحب کا اعتراف جرم سامنے آ گیا اور کامران ٹیسوری صاحب جو گورنر ہیں، اور کامران ٹیسوری صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے نمائندے ہیں، محض حکومت کے نمائندے نہیں ہیں۔ گورنر کی پوزیشن ریاستی پوزیشن ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو مینڈیٹ پچھلی مرتبہ تھا 7 سیٹوں والا وہ نہیں رہا، تو یہ ذرا ہمیں سائنس بتا دیتے کہ جب 7 سیٹوں والا مینڈیٹ نہیں رہا تو 15 سیٹیں کیسے مل گئیں، اور پھر 2 حیدرآباد سے بھی مل گئیں، اور پھر اسی طرح 25 اور سب ملا ملو کے 30 سیٹیں اور پھر ریزرو بھی مل گئیں۔ تو یہ مینڈیٹ کہاں سے وجود میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی، اور اس اعتراف جرم کے بعد تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پر فارم 45 کی بنیاد پر سر-نو جو نتائج ہیں ان کا اعلان کرنا چاہیے۔ اب کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ ایم کیو ایم کا یہ جعلی مینڈیٹ، یہ زبردستی کا 47 فارم والا مینڈیٹ اب پر مسلط ہو۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کامران ٹیسوری صاحب کے لیے بھی اچھا موقع ہے، ان کی پوزیشن بھی ایسی ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ 100% جعلی مینڈیٹ یا 200% جعلی مینڈیٹ والے مسلط ہیں، تو میرا خیال ہے قوم کے اوپر ایک اچھا یہ ہوگا، احسان ہوگا ان کا کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں اور یہ بتا دیں کہ اس جعلی مینڈیٹ کے پیچھے اصل راز کیا ہے، کس نے یہ نتائج مرتب کیے ہیں، کس طرح سے فارم 47 کی بنیاد پر یہ آئے ہیں، کیوں ایم کیو ایم ایک پٹی ہوئی گھسی پٹی ریجیکٹڈ پارٹی کو مسلط کیا گیا ہے، کیوں یہ سب لوگ بھول گئے کہ 35 سال اس شہر کراچی میں کیا ہوتا رہا، اور جب عوام نے ایسی پارٹی کو مسترد کر دیا تو اس کو لا کر بٹھانے کا کیا مطلب تھا اور یہ عمل کیسے ہوا۔ اس کی وضاحت اگر وہ کریں گے اور وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمہوریت اس طرح سے پامال نہ ہو، آئین کو اس طرح توڑا نہ جائے، جمہوریت پہ شبخون نہ پڑے، عوام کی توہین نہ ہو۔ یہ کراچی والوں کی توہین ہے کہ ایم کیو ایم کی پٹی ہوئی پارٹی کا مینڈیٹ ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے کراچی کے ماؤں بہنوں کی، نوجوانوں کی توہین ہے کہ اس ریجیکٹ